الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الممتحنہ کی 3 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الممتحنہ
یہ اس میں بڑے اہم مسائل ہیں، دیگر صورتوں میں بھی بڑے اہم مسائل تھے لیکن ان میں بھی بہت اہم مسائل ہیں۔ خاص کر جو آج کا درس ہے اس میں مین مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے کافروں کے ساتھ کیسا میل جول رکھنا ہے اور ان کے ساتھ سلام دعا، خیر خیریت، رشتہ تعلقات، لین دین ان کے ساتھ ہم نے کیسا کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے آج۔ اس کی وضاحت جو ہے، یہ چونکہ یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے انہی معاملات میں کہ جیسے آپ نے شروع میں سنا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے لیٹر لکھا تھا کفار مکہ کو، لیکن وہ کسی دوستی کی بنا پر نہیں لکھا تھا، وہ لکھا تھا کہ اس مقصد کے لیے کہ میری فیملی مکہ معظمہ میں ہے اور میں مدینہ منورہ میں ہوں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے، ان کی لوک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں، تو میں صرف ان پر تھوڑا سا احسان کر دوں تاکہ وہ میری فیملی اور بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ جب یہ آیات کریمہ اتری کہ تم کسی کافر کو دوست نہ رکھو، ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ہاں جی، تم ان سے دوستی کی محبت اور دوستی کا دم بھرتے ہو اور وہ جو ہے تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرو، پھر وہ تمہارے ساتھ تعلق رکھیں گے، تو تم ان کے ساتھ دوستی کیوں کرتے ہو؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بات سنی تو وہ صحابہ تو بڑے اعلیٰ قسم کے مسلمان تھے، وہ تو عملی طور پر بھی مسلمان تھے، ظاہری طور پر بھی مسلمان تھے، باطنی طور پر بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کی جب آیات سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا، اللہ کا حکم سنا، تو انہوں نے اس پر یہ عمل کیا کہ پھر آپ دیکھو کہ جو باپ ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا، بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا، بھائی بھائی کے مقابلے میں آ گیا، بیٹے ماں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ماں نے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو انہوں نے قرآن مجید پر اور اللہ کے حکم پر بالکل صحیح عمل کیا۔ یعنی جب یہ آیات اتری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تو اب صحابہ کے اندر یہ مسئلہ تو نہیں تھی جو آج کل کے مسلمانوں کے اندر ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ آپ کے سامنے ساری مثالیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان نہیں تھے شروع میں، انہوں نے کوئی بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا اپنے والد کو اور وہ گر گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا کہ ابوبکر آپ نے کیا کیا ایسے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں جی، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں آنے والے جو آیات میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور انہوں نے جو بات میرے والد نے کی ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں سر اڑا دیتا، میں نے تو تھپڑ مارا۔ تو یہ صحابہ کا کیا تھا؟ یہ قرآن پر عمل تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے مقابلے میں والد آئے، کفار کے مقابلے مسلمانوں کے مقابلے میں ابو عبیدہ بن جراح کے والد آئے اور انہوں نے کوئی بات کی، اور جب لڑائی ہوئی، دونوں روایتیں آتی ہے، اللہ بہتر جانے کہ ان میں کون صحیح ہے، بعض مفسرین نے بدر لکھا ہے، بعض نے احد لکھا ہے، تو جو بھی تھا انہوں نے اپنے والد کا سر اتار دیا، بالوں سے پکڑ کر سر اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ میرے والد کا سر ہے۔
ہاں جی، کہ وہ والد کا سر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بدر میں مخالف تھے۔ جب وہ مقابلے میں آئے تو ایک دن بعد میں جب مسلمان ہوئے عبد الرحمن، تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے بدر میں، لیکن میں نے روک لی تلوار کہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے روک لی نا، اگر تو میرے مقابلے میں آتا تو میں تلوار کو نہ روکتا، تیرا فیصلہ کر دیتا۔ ہاں جی، تو یہ صحابہ کرام جتنے بھی آپ دیکھیں، ہسٹری پڑھ لیں صحابہ کرام کی، کہ مکہ کے جتنے بھی قریش تھے، یہ جتنے بھی بدر میں احد میں لڑائی ہوئی، تو یہ بڑے قریبی رشتہ دار تھے۔ ہاں جی، قریبی رشتہ دار تھے، ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، دادا ایک تھا، نسل ایک تھی، خاندان ایک تھا، اور انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ ہاں جی، تو مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے، یہ ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں سابقین اولین میں سے، تو ماں کے ساتھ بڑی محبت تھی، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی دن نہیں کھایا، ڈرامہ نہیں تھا، بالکل چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگی کہ سعد میں کھانا پینا میں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں نہیں کھاؤں گی نہیں پیوں گی جب تک کہ تو اسلام چھوڑے گا نہیں۔ تو کہا اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، میں تو اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو زندہ رہ یا مر جا، میں اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ خیر ماں نے سمجھا کہ ایک دو دن اور دیکھتی ہوں چھوڑ جائے گا۔ آخر کار جب حالت غیر ہو گئی تو پھر انہوں نے بتایا، تو پھر گئے، کہنے لگے میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم امید رکھتی ہو، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ، دیکھیں والدہ ہے نا، ہاں جی، کہا مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں، تو کو زندہ رہے یہ تو موت واقع ہو جائے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب یہ حالت ہوئی اور پھر یہ جب آیات اتری، تو آخر رشتہ داری کا خون تو پھر جوش مارتا ہے نا، بھائی بھائی کے سامنے میں آ جائے، بیٹا باپ کے سامنے میں آ جائے، باپ بیٹے کے سامنے میں آ جائے، تو کچھ نہ کچھ تو خیال آتا ہے نا۔ ہاں جی، جیسے آج ہمیں اپنے بھائی، ماں باپ یا قریبیوں سے کچھ نہ کچھ خیال، رشتہ، کچھ نہ کوئی حمیت، محبت کی راگ تڑپتی ہے، تو ان کے بھی ماں باپ اور بھائی بہن تھے، تو اگرچہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اللہ کے حکم پر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور چھوڑ دیا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن دل میں کبھی کبھی خیال آتا کہ یہ ہمارے قریبی تھے، یہ ہمارے خون کے پیاسے، ہم ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں دل میں آئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ انس، محبت، خیال ہے، اور تم چاہتے ہو کہ یہ لوگ گمراہ نہ ہوں، یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، یہ لوگ کفر اختیار نہ کریں، تم کوشش بھی کرتے ہو، ان سے بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے، دشمنی بھی ہے، ہاں جی، لیکن تعلق رشتہ داری بھی ہے، تو تم تھوڑا صبر کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے گا، ایک وقت آئے گا یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور تمہارے شانہ بشانہ یہ جنگوں میں لڑیں گے، اور تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ہی صف پہ نماز پڑھیں گے، اور یہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اس پر قادر ہے، دلوں کے بدلنے پر اللہ قادر ہے۔ اور پھر جو ان سے گناہ ہوئے، سرزد ہوئے، انہوں نے اللہ کی توہین کی، قرآن کی توہین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یا اپنے کفر کے زمانے میں جو انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، تو پھر جب وہ معافی مانگیں گے تو اللہ غفور الرحیم ان کو بخش بھی دے گا۔ ہاں جی،
تو یہ فرمایا عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جو تمہارے دشمن ہیں، ہاں جی، دوستی کر دے، یعنی ان دشمنوں کو دوستی کر دے، ان دشمنوں کو دوستی کر دے، یعنی ان کے دلوں کو پھیر دے، وہ تمہارے دوست بن جائے، ہاں جی، واللہ قدیر، اور اللہ اس پر قادر ہے، ہاں جی، یعنی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو ہے مخلوق کا دل، بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، ایسے کر دے یا ایسے کر دے، یعنی اس کو ایمان پر قائم رکھے یا ایمان پر قائم نہ رکھے، کافر کو مسلمان کر دے، مسلمان کو کافر کر دے، ہاں جی، وہ قادر ہے۔ اور پھر جتنی غلطیاں حالت کفر میں ان سے ہوئی ہیں، ہاں جی، مثال کے طور پر بڑے بڑے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے سخت الفاظ بولے، ہاں جی، مسلمانوں کو شہید کیا، ان کے مقابلے میں آئے، ان کو گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ لڑائیاں کیں، تو پھر اس کے بعد معافی مانگی، جب معافی مانگی تو اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ اور پھر وقت کیا آیا کہ فتح مکہ ہوا، ہاں جی، فتح مکہ ہے، یعنی ہجری پہلی ہجری میں تو سرکار جب تشریف لائے تو پہلی ہجری تھی مدینہ منورہ میں، اس کے بعد 2 ہجری میں جو ہے بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس کے بعد جو ہے مختلف چھوٹے بہت غزوات ہوتے رہے، اور جو ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد 7 پہ فتح خیبر ہوا، 8 پہ جو ہے مکہ فتح ہوا، 9 میں جو ہے آپ نے وہ حج کے لیے ابوبکر صدیق کو بھیجا، یعنی 8 میں جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، اس کے بعد جتنے کفار قریش تھے فتح مکہ کے بعد سب مسلمان ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب مکہ فتح ہوا اس کے بعد فوجوں کی فوجیں، شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں اسلام میں داخل ہو گئے، کوئی کافر ایسا نہ رہا مکے میں جو مسلمان نہ ہوا، یعنی یہی جو آیت آئی نا کہ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کہ ایک وقت آئے گا، قریب ہے وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا فرما دے گا، اور اللہ اس پر قادر ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ تو جب مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ابھی یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد جو ہے مکہ فتح ہوا، لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اب جو ہے اس دوران ان سالوں میں مسلمان جو تھے مکہ کے اور مدینہ منورہ میں مسلمان تھے، ان کے درمیان پھر جو تھا نا جو ہے آخر رشتہ داری تھی، تعلق تھا، اور ان میں اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے زیادتی نہیں کی مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی تھے جو زیادتی کرنے والے تھے۔ کافر تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل بنائے ہیں نا، تو کافر ہونا اور بات ہے، لیکن ان کے دلوں کا یعنی نرم ہونا یا سخت ہونا یہ اور بات ہے۔ میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ وقت تھا جب پورا قریش اور پورے خاندان تھے، یہ تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے تھے، کس لیے؟ کہ آپ کو شہید کرنا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ منہ۔ وہ بھی کافر تھے، اور جس کو آپ نے ہائر کیا تھا مدینہ منورہ پہنچانے تک لے جانے والا، وہ کون تھا؟
وہ بھی تو کافر تھا. ہاں جی. عبداللہ بن اریکت وہ بھی کافر تھا. اب آپ جو ہے کافروں کی نظر سے اوجھل ہو کر جو ہے وہ رستہ لے کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں جو مشہور رستہ نہیں تھا، تاکہ وہ لوگ جب ڈھونڈنے کے لیے آئیں تو وہ مشہور رستے پر یا دوسرے رستوں پر جائیں. اور آپ نے اس کو اس لیے ہائر کیا تھا کہ وہ رستے جانتا تھا جو دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں تھے. آپ اس پر کتنا بھروسہ کیا آپ نے کہ وہ جو شخص ہے وہ بھی کافر تھا. تو کافر میں فرق ہے. کافر وہی مسئلہ آج بیان ہو رہا ہے آج کی ان 2 آیات میں، آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں، کہ کافر 2 قسموں کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کی، لڑائی نہیں کی، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، آپ دشمنوں کی مدد نہیں کی، اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ایک وہ کافر ہے. دوسری آیت میں فرمایا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں نہیں رہنے دیا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھ لڑائی کی، آپ کو گھروں سے نکالا، آپ کو تکلیف دی. ایک وہ مسلمان، ایک وہ کافر ہے. ان دونوں میں فرق ہے. پہلی آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا. اللہ کس سے منع نہیں کرتا؟ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. اگر تم ان کافروں کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، تو اللہ منع نہیں کرتا. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان سے انصاف کرو. اللہ ان سے نہیں کرتا، انصاف کا برتاؤ کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف والے کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اس آیت میں کیا مسئلہ ہوا میں آپ کو واضح بتاؤں کہ فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، جن لوگوں نے آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، جن لوگوں نے آپ سے زیادتی نہیں کی، آپ کے صحابہ سے نہیں لڑے، آپ کے صحابہ سے زیادتی اور لڑائی نہیں کی، اللہ اس سے منع نہیں کرتا تمہیں کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو. یعنی اللہ اجازت دیتا ہے کہ تم ان سے احسان کرو، ان سے بھلائی کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ انصاف کرنے والوں سے، اچھا برتاؤ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ کن کے لیے حکم ہے؟ جو لوگ اچھے جنہوں نے مسلمانوں سے اچھا برتاؤ کیا. اگر مسلمان ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، احسان کریں، تو اللہ اس سے منع نہیں کرتا. اگلی آیت میں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے. جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی، جنگ کیا، تمہارے پر سختی کی، اللہ تمہیں منع کرتا ہے. اور وہ لوگ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور یا تمہارے نکالنے پر مدد کی. کہ جو لوگ تمہیں نکال رہے تھے، ان لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کے بازو بنے کہ ٹھیک ہے نکال لو جی ان سب کو. اب یہ 2 طرح کے کافر ہو گئے. تو اللہ منع کرتا ہے کس سے؟ ان تولاہم، کہ تم ان سے دوستی کرو. ہاں جی، تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے،
فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب ان دو آیتوں سے آپ کیا سمجھے، بتائیں گے آپ مجھے؟ ابھی بھی آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ کیا سمجھے ان دو آیتوں سے جو میں نے ترجمہ کیا ہے؟ یہاں بھی میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، اور بھی آپ کو میرا خیال ہے اس طرف آپ کا ذہن نہیں گیا۔ جن لوگوں نے آپ سے لڑائی نہیں کی اور آپ کو گھر سے نہیں نکالا، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، آپ ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ اور جن لوگوں نے آپ کو نکالا، آپ سے لڑائی کی، نکالنے والوں کی مدد کی، آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں۔ اللہ منع کرتا ہے دوستی نہ کریں۔ تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات تو نہیں آ رہی نا کہ جنہوں نے نکالا ہے ان سے دوستی نہ کریں اور جنہوں نے نہیں نکالا ان سے دوستی کریں؟ ہاں، یہ پوائنٹ ہے کہ دوستی ان سے بھی جائز نہیں جنہوں نے مدد نہیں کی، جنہوں نے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ان سے بھی دوستی جائز نہیں ہے۔ That's the main point۔ اور ان سے بھی دوستی جائز نہیں ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ ان دو آیات میں جو باریکی تو نہیں ہے خیر، لیکن ایک عام کسی میں مفسر نے، تفسیر کرنے والے نے ان پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ جو تین چیزیں ہیں ان دو آیات میں جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ایک لفظ آتا ہے، دو الفاظ آتے ہیں، دو جملے پہلی آیت میں فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا، ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ یہ تبرو جو ہے نا، بر، کہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک بر، کافر کے ساتھ نیکی کرنا، اور کافر کے ساتھ انصاف کرنا، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ تیسری بات جو ہے نا اگلی آیت میں بیان کی کہ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے سے لڑائی کی اور تمہیں گھروں سے نکالا یا ان کی مدد کی نکالنے والوں کی، کہ اللہ منع کرتا ہے کہ ان تولوہم، تم ان سے محبت کرو۔ یہ تیسری چیز ہے۔ تو تین چیزیں ہوئی نا، پہلی آیت میں بر، نیکی کرنا کافر کے ساتھ، اور انصاف کرنا کافر کے ساتھ، اس سے اللہ منع نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ جنہوں نے نکالا تم ان سے محبت نہ کرو، اللہ منع کرتا ہے کہ تم محبت کرو۔ یہ تو اس کے تین چیزیں ہیں۔ ہم اس کو آپ کو وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے۔ اس آیت کو، ان دو آیتوں کو لے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے الحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، کہ جو ہے نا ان دو آیات جو ہے نا ممتحنہ کی، یہ دو آیات، ان کے بارے میں حجت اور دلیل کیا ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اور یہ مسئلہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آئے دن ہمارا ان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ مدد کیا کرتے ہیں کہ مثلاً آپ کی واقفیت ہے، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کو یہاں رہنا ہے، تو آپ کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہاں جی، دوستی آپ کی ہے، آپ کے بچوں کی دوستی ان کے ساتھ ہے، وہ آپ کے پڑوسی ہیں، تو آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ جو ہے نا وہ کافروں والا یعنی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو آپ کو اس مسئلے کی سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگ برسر پیکار ہیں، جیسے آئے روز کسی نہ کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی جھگڑا جنگ قتال وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں۔
ان کے ساتھ معاملہ اور ہے، ان کو جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ سلام دعا بھی لیں، سامنے بھی آ جائیں، لیکن ان کے دلوں میں جو نفرت ہے آپ کے خلاف وہ نہیں جاتی۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو نفرت نہیں کرتے، جو ان کو برا سمجھتے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ کے ساتھ بھی ان کا سلام دعا ہے، بزنس ہے، پارٹنر ہیں، آپ کے لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس مسئلے کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو 3 چیزیں ہیں کہ کافر کے ساتھ نیکی کرنا، کافر کے ساتھ انصاف کرنا، کافر کے ساتھ جو ہے محبت اور دوستی کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو فرمایا آپ نے کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں نا، کافر کے ساتھ نیکی کرنا، کافر کے ساتھ انصاف کرنا اور کافر کے ساتھ دوستی کرنا۔ اس کے لیے فرمایا کہ کافر کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ جب ہوئی 6 ہجری میں، اور سہیل بن عمر تھا جو کانٹریکٹ لکھنے والا تھا کفار کی طرف سے، انہوں نے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کافروں کی طرف سے اگر وہ جائے مدینہ منورہ تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی آدمی الیاذ باللہ اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس کا جو ہے نا وضاحت اگلے درس میں آئے گی، جو اگلی آیات ہے اس میں آئے گی، آج میں ویسے ذکر کر رہا ہوں اس کو۔ تو جب وہ لوگ مکہ معظمہ چلے گئے، یہ مدینہ منورہ آ گئے، تو اب چونکہ رشتہ داری تھی تو قتیلہ بنت عبد العزیٰ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں، لیکن یہ اسلام نہیں لائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام سے پہلے ان کو طلاق دے دی، اور ان سے حضرت اسماء پیدا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، یہ سارے سکے نہیں تھے۔ ہاں جی، جو حضرت عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کا نام ام رومان تھا، ام رومان، وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ، چھوٹی بیٹی، درمیان والی بیٹی ہے یہ ہے، اور جو چھوٹی بیٹی ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کے بعد پیدا ہو، جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کو کہ بیٹی میری یہ جائیداد ہے، تو آپ کے نا 2 بھائی ہیں اور تم 3 بہنیں ہو، تو ان میں یہ تقسیم کر دینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضرت جی میری تو ایک ہی بہن ہے اسماء بڑی، تو اور بہن کہاں ہے؟ فرمایا تیری جو ستیلی ماں ہے فلانی، ان کے پیٹ میں تیری بہن ہے جو بعد میں پیدا ہوگی، تو ان کو دینا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ارحام میں رحم میں بیٹا یا بیٹی ہے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا، قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری بہن تیری ستیلی ماں کے پیٹ میں ہے، اور وہ پیدا ہوئیں۔ تو ایک حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی ماں مسلمان تھی، ان کی چھوٹی بہن جو بعد میں پیدا ہوئی، اور بڑی بہن جو حضرت اسماء ہے، یہ بڑی ہے 10 سال حضرت عائشہ صدیقہ سے، 10 سال بڑی ہے۔ ان کا نام ہے اسماء، ان کے ماں کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو طلاق دے دی اور آپ ہجرت کر کے حضرت اسماء مدینہ منورہ آ گئیں،
حضور بھی مدینہ منورہ، عائشہ صدیقہ بھی مدینہ منورہ آ گئی. تو حضرت اسماء جو تھی ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زبیر بن عوام سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. جو عشرہ مبشرہ میں ان 10 جنتی صحابہ میں حضرت زبیر بن عوام وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا قاتل جہنم میں جائے گا. جو حضرت علی کے ساتھ حضرت آدمی تھا نا، جو جنگ جمل ہوئی ہے جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر شہید ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی گئی ہیں، تو اس شخص نے آ کر خوشخبری دی حضرت علی کو کہ میں نے زبیر کو قتل کر دیا، تو فرمایا تو جہنمی ہے. تو یہ حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے جنت میں. تو میں یہ تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں. ان حضرت زبیر بن عوام جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کی وائف تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر. ان حضرت اسماء کو صلح حدیبیہ کے بعد قتیلہ ماں جو تھی وہ ملنے کے لیے مدینہ منورہ جاتی ہے، اور ساتھ اپنے کچھ تحفے لے کے جاتی ہے اپنی بیٹی کے لیے. جب حضرت اسماء کے گھر پہنچی اور جا کر اجازت چاہی کہ میں تیری بیٹی، میں تیری ماں ہوں، قتیلہ میں آئی ہوں ملنے کے لیے، انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی. انہوں نے کہا آپ کافرہ ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ میرے گھر میں نہیں آ سکتی. تحفے میں لائی ہوں بیٹی. فرمایا کہ میں کافر کا تحفہ بھی قبول نہیں کرتی، نہ مجھے تیرے تحفے کی ضرورت ہے، نہ میں تمہیں گھر میں آنے دیتی ہوں. سمجھ آئی نا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، عرض کی حضور میری والدہ آئی ہے مکہ معظمہ سے، کافرہ ہے اور میری سکی ماں ہے، آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو گھر بھی بلا، اس کے تحفے بھی لے لے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، تو یہ حکم ہے کہ نیکی آپ کس کے ساتھ، کافر کے ساتھ کیسی نیکی کریں، کیسے نیکی نہ کریں. اب اس میں جو ہے نا آپ نے فرمایا نیکی کرنا، تو یہ جو نیکی ہے اس کے 3 حصے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. ایک ہے اعلیٰ صورت، ایک ہے درمیانی صورت، ایک ہے ادنا صورت. اتنے وضاحت کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے. ایک ہے نیکی کرنے کی اعلیٰ صورت، ایک ہے ادنا صورت درمیانی صورت، اور ایک ہے جو تیسرے درجے کی صورت ہے ادنا صورت جس کو بولتے ہیں. اعلیٰ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کو ملتا ہے اور آپ کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کی اس سے کوئی غرض نہیں ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی آپ کا اس سے مقصد بھی نہیں ہے، کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اس کا آپ پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو نفع پہنچانا حرام ہے. حرام ہے. نیکی کرنا ایسے شخص کے ساتھ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جب وہ اللہ رسول کا دشمن ہے، میرے پوائنٹ سمجھیں، بڑا مشکل بات، میں باریک بات کر رہا ہوں، جو اللہ رسول کا دشمن ہے، آپ کی اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے کہ آپ کی غرض ہو کہ جی آپ کو کوئی فائدہ آپ کے فیملی کو پہنچانا ہو، یا آپ کو کسی مصیبت میں ہو، آپ کو مصیبت سے نکالنا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، جیسے قتیلہ جو تھی حضرت اسماء کی ماں تھی، رشتہ دار بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کیوں نیکی کرنا چاہتے ہیں ایک کافر کے ساتھ؟ سمجھ آئے نا؟ یہ اعلیٰ صورت ہے کہ تم کسی کافر کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لالچ کے اس کے ساتھ نیکی نہ کرو.
نیکی کرنا حرام ہے اس کے ساتھ. آپ کہو گے جی انسان تو ہے, یہی کہو گے, اس سے بڑھ کر اور آپ کیا کہو گے؟ انسان ہی کہو گے نا کہ انسان تو ہے. تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ سانپ ہے, اس کی جان ہے نا اس کے اندر, اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرو گے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ ہاں جی, سانپ کے ساتھ آپ نیکی کیوں نہیں کرو گے؟ مخلوق ہے اللہ کی. آپ کیڑی کو مارو گے؟ آپ کیڑی کو مارو گے؟ نہیں مارو گے نا. چیونٹی کو نہیں مارو گے آپ کسی پرندے کو مارو گے؟ کیوں کہ جی یہ چھوٹا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو سانپ نے آپ کو ڈسا نہیں ہے, سانپ کو کیوں مارو گے؟ تو سانپ کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ اس کا سر کاٹ دو. سانپ کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ اس کو کچل دو. یہ سانپ کے ساتھ نیکی ہے. حیات الحیوان میں ایک ہم نے پڑھی جو ہے نا حکایت پڑھی. حیات الحیوان کتاب ہے جس کے اندر پورے حیوانوں کی قسمیں, ان کی اچھائیاں, ان کی برائیاں, ان کی ہر بات ان کی لکھی ہوئی ہے حیات الحیوان میں. بڑی اچھی کتاب ہے, بڑے عظیم محدث کی کتاب ہے. احادیث کی روح سے, قرآن کی روح سے, تجربے کی روح سے, علماء کے اقوال سے بڑی اچھی کتاب لکھی. اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور محدث اور عالم ہیں. ان کی محفل میں ایک واقعہ آیا, کسی بندے نے ذکر کیا. ایک اللہ کا بندہ نیک آدمی جا رہا تھا تو اس کے آگے ایک سانپ دوڑتا دوڑتا آیا. اس نے کہا کہ حضرت دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے, آپ مجھے بچا لیں, میری جان بچا لیں. تو وہ بہت نیک آدمی تھا. ہاں جی, اس نے کہا میں آپ کی کیسی جان بچا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے چھپا لیں. سانپ نے کہا مجھے چھپا لیں. تو اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ میرے یہ جو واسکٹ ہے یا میرا کوٹ ہے نا یا چادر ہے, اس کے اندر آ کے چھپ جاؤ. کہنے لگا نہیں, میں اگر آپ کی چادر یا آپ کے کوٹ یا آپ کی واسکٹ میں چھپوں گا تو مجھے میرا دشمن دیکھ لے گا, ڈیفینیٹلی مجھے دیکھ لے گا, مجھے قتل کر دے گا. آپ مجھے بچائیے, نیکی کیجیے, احسان کیجیے میرے اوپر. اس نے کہا میں اور کیا احسان کر سکتا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں چھپا. کہ نہیں, اس میں تو وہ مجھے ڈھونڈ لے گا, میرا دشمن بڑا زبردست ہے, مجھے ڈھونڈ لے گا, مجھے قتل کر دے گا. تو میں کیسے آپ کی نیکی آپ کو بچا سکتا ہوں؟ کہ آپ ایسا کریں, آپ منہ کھولیں, میں آپ کے اندر چلا جاتا ہوں تو مجھے وہ نہیں ڈھونڈ سکے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اندر چلا جائے تو مجھے نقصان پہنچائے گا. تو اس کا کون ذمہ وار ہے؟ کہا جی میں آپ سے قسم کھاتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میں نیکی کا بدلہ تمہیں دوں گا. انہوں نے منہ کھولا, سانپ اندر چلا گیا. یہ بالکل واقعہ صحیح ہے, بڑے محدث نے لکھا ہے. سانپ اندر چلا گیا اور جب سانپ اندر گیا تو جب اندر پہنچا دشمن آیا. اس نے نام لیا اس کا, کہا کہ جی یہاں میرا ایک دشمن تھا, آپ نے دیکھا اس کو؟ کہاں ہے, آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ ان کا نہیں پتہ نہیں کہاں ہے, دیکھ لیں, میری تلاشی لے لیں, ادھر دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں. تو جب وہ کہیں نظر نہ آیا, ایسے وہ دکھایا جیسے بھی تھا, وہ مطمئن ہو گیا, کہا کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس نہیں, وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ چلا گیا دشمن تیرا, اب تو نکل باہر. انہوں نے کہا نہیں, مجھے شور کر دیں دے, یقین کرنے دے کہ واقعی وہ چلا گیا. تو اس نے منہ نکالا باہر تھوڑا اور نکال دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, کہا ہاں واقعی چلا گیا. پھر اندر چلا گیا. اب کہا کہ جی تو اب نکل جا, تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ, اب چلا جا. انہوں نے کہا نہیں, اب آگے بات یہ کر کہ میں آپ کے جگر کو ڈانگ ماروں یا آپ کے ہارٹ کو ڈانگ ماروں, بس آپ ان دونوں میں سے ایک بات چن لیں, نکلنے والی بات بھول جاؤ. جو میں نے کہا نا کہ سانپ کے ساتھ نیکی کرنا, کہ اس کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ اس کے ساتھ نیکی اس کا سر کچلو. ہاں جی. اب جب اس نے کہا میں نے نہیں نکلنا,
اب ایک بات بتاؤ کہ آپ کے ہارٹ پر میں ڈس لوں یا آپ کے جگر کو ڈس لوں؟ انہوں نے کہا پھر ایسا کر، جب تو بہتر تو ہے کہ میں نے تیرے ساتھ بلائی کی ہے، نیکی کی ہے، تو مجھے چھوڑ دے، چلا جا تو، اور اگر تو نہیں جانا چاہتا تو پھر ایسا کر، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دے، 2 رکعت نفل پڑھنے دے۔ ہاں، تو اس نے کہا ہاں یہ کوئی بات نہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، اگر آپ کو تھوڑی علم اضافہ مزید کر دوں۔ یہ جو حضرت خبیب جب سولی پر چڑھے تھے، ان کا واقعہ سابقہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خبیب جنہوں نے بدر میں کسی کافر کو قتل کیا تھا، تو اس کی بچوں نے لے لیا، حضرت خبیب کو خرید لیا، ان کو قید کر لیا گیا، ان کو جو ہے نا باندھ دیا گیا کہ ہم اس کو اپنے باپ کے بدلے میں ہم ان کو قتل کریں گے۔ تو حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا تو بڑا لمبا واقعہ ہے وہ، کہ اے خبیب اب تو چاہتا ہوگا کہ تیری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تیری جان چھوٹ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے اگر تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں یہ سوچنا سمجھنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے رسول کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ محبت کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے میرا منہ کعبے کی طرف کرو تاکہ میں 2 رکعت نفل پڑھ دوں۔ ہاں جی، تو یہ صحابہ کی بھی خواہش تھی کہ 2 رکعت نفل پڑھ دیں، مطلب خبیب کا واقعہ ہے۔ اسی طرح بڑے واقعات امت میں ایسے ہیں، بہت سارے اولیاء علماء کے، کہ مشکل وقت میں جب ان کے پاس شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دیجیے، لیکن اس کا ثبوت کسی حدیث یا قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو۔ میری بات سمجھے نا، کسی حدیث میں کسی آیت میں یہ حکم نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اس نے فرمایا ہو، نہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ مرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، لیکن آپ کو صحابہ کی زندگی میں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو مسجد اشار جو بصرہ کے قریب ہے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور کہے کہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کو بخشتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہے 2 رکعت غوث پاک کے نام کی جو پڑھتے ہیں نفل، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور صلاۃ الغوثیہ، جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا حدیث میں کہاں ثبوت ہے؟ قاری صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کا کہاں ثبوت ہے صلاۃ غوثیہ کا؟ ہاں جی، کوئی ثبوت ہے کسی حدیث میں دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ جو صحابہ نمازیں پڑھتے رہے 2 رکعت مرنے سے پہلے، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ قرآن میں یا حدیث میں ہے؟ تو جب نفل پڑھنا نفل پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کسی کا ممانعت نہیں ہے، تو چاہے تم غوث پاک کی رب کا نماز نفل پڑھو یا کسی اور کی پڑھو، ان کا اصالہ ثواب ہی کرنا ہے نا۔ صحابہ 2 رکعت حضرت خبیب نے پڑھی، ابو ہریرہ نے کہا 2 رکعت نفل پڑھو، ہاں جی، اور اس کا نہ حدیث میں ذکر ہے سوائے ابو ہریرہ کے صحابی کی زندگی میں، انہوں نے کہا نا۔ تو یہ جو ہے نا ان چیزوں کا، اس نیکیوں کا کوئی اعتراض، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، چاہے آپ کسی کے نام کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، صلاۃ الغوثیہ پڑھیں یا اور کوئی نفل پڑھ لیں آپ۔ تو اس نے کہا نا، میں جن کا دلائل میرے پاس ہے امام حسین کا تو مجھے نہیں پتہ کسی حدیث میں آتا ہے یا انہوں نے کہا یا نہیں کہا، وائز کی حیثیت سے میں نہیں کہنا چاہتا، میں دلائل کی بات کر رہا ہوں کہ جو مجھے کتابوں میں چیز موجود ہے۔ امام علی مقام نے اگر کہا ہوگا تو کہا ہوگا، لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ آپ تو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، یہ اس کا ذکر مجھے آتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے لیٹ پڑھی آخری وقت میں، اور اس میں آپ کا سر قلم کیا گیا، نفل نہیں پڑھے گا جہاں تک میری معلومات ہیں، اللہ بہتر جانے۔ تو اس شخص نے کہا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دے اس پہاڑ کے دامن میں، اب پھر تو مجھے ڈس دینا۔ جب آپ گئے، وہ بزرگ گئے وہاں، انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ارادہ کیا، تو
اچانک پہاڑ سے ایک آدمی اترا، پہاڑ سے ایک آدمی اترا، اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا، پتا تھا، ایک پتا تھا۔ اس نے کہا، نام لیا اس کا، مجھے اب نام یاد نہیں، کیونکہ اچانک مجھے واقعہ یاد آیا تو میں اس کا نام لکھنا بھول گیا، یاد نہیں۔ میں نے اس کا نام جو ہے نا، حضرت سفیان بن عیینہ کی محفل میں یہ بات ہو رہی ہے تو اس بزرگ کا نام بھی ہے، تو ان کا کہ یہ لے اور اس کو کھا لے، اس کو کھا لے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، میرے تو اندر جو ہے ایک دشمن ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نیکی کا صلہ ہے، اس کو کھا لے۔ انہوں نے وہ منہ میں رکھا اور کھا لیا، جو ہی وہ پیٹ میں گیا، شیطان کے ٹکڑے ٹکڑے، وہ جو سانپ تھا نا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ پیشاب کے راستے سے نکل گیا۔ جب وہ پتا اندر گیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ جو ہے نا نکل گیا۔ اب آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہ پتا کیا ہے؟ ہاں جی، اور وہ میرے اندر جو تھا وہ کون تھا؟ اب انہوں نے بتایا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں فلاں جنت میں آسمان کے فلاں حصے پر تھا، مجھے حکم ہوا کہ اس شخص نے نیکی کی ہے، اور جو نیکی خالصتاً نیکی ہو وہ ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ خالصتاً نیکی اس نے کی ہے، ایک دشمن کے ساتھ نیکی کی ہے، اچھی نیت سے کی ہے، اور اس نیکی کا صلہ جو ہے اس کو برا ملنے والا ہے، تو جنت میں جا، جو طوبہ درخت ہے جنت کا، اس کا یہ پتا لے اور جا کر اس آدمی کو دے تاکہ اس کی نیکی اس کے کام آ جائے۔ تو یہ طوبہ کا پتا ہے، اور یہ شیطان تھا جو تیرے اندر تھا، جو بول بھی رہا تھا تیری زبان، اور شیطان اب سانپ کی شکل میں آ کر تمہیں نقصان دینا چاہتا تھا، اور اس کے مارنے والا جو اس کے پیچھے تھا وہ بھی شیطان تھا، اس کو مارتا نہیں تھا، صرف تمہیں نقصان دینا تھا۔ جو دشمن اس کا تھا وہ بھی شیطان تھا اور یہ بھی شیطان ہے، تو یہ سانپ کی شکل میں تیرے اندر گیا ہے اور یہ تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن تو نے نیکی کی تو تیری نیکی جو ہے وہ طوبہ کے درخت نے، پتے نے تیری نیکی کا صلہ تمہیں دیا ہے۔ تو میں کیا کہنے والا تھا، حیات الحیوان میں یہ کتاب ہے دلائل کے ساتھ، کہ سانپ کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ اس کا سر کو چل دو۔ تو جو کافر ہے، جو اصل کافر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس کا سر کاٹو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو مارو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو نقصان پہنچاؤ، لیکن ایک آدمی جو آپ کو، اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، ایک آدمی جو اس کے ساتھ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ہے وہ کافر، آپ ایسے ہی اس کے ساتھ نیکی کرنے کے موڈ میں ہیں، تو یہ نیکی کرنا اس کے ساتھ حرام ہے۔ کیوں؟ ریزن کیا؟ کہ وہ اللہ رسول کا دشمن ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ادیم البرکت نے جو نیکی کی اعلیٰ صورت لکھی ہے کہ کافر کے ساتھ نہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم نیکی کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو درمیانی صورت ہے، کہ اپنی کوئی مصلحت ہو، کوئی اپنا فائدہ ہو، جیسے آپ رہتے ہیں یہاں، آپ کا کوئی فائدہ ہو، آپ کوئی بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں کسی کافر سے، یا آپ کا مقصد اس میں ہو کہ میرا یہ کام نکل آئے کسی طرح سے، تو یا آپ کی رشتہ داری ہو، جیسے حضرت اسماء کی ماں تھی، اسماء کی ماں تھی نا، آپ کے سامنے حدیث کی مثال ہے کہ انہوں نے نیکی نہیں کرنا چاہی تھی کہ اپنی ماں کو گھر آنے دیتی اور تحفے لیتی، لیکن رشتہ داری تھی۔ ہاں جی، اگر ایسی کوئی صورت رشتہ داری ہے یا کوئی مصلحت، آپ کا کوئی کام ہے، ضرورت ہے، تو آپ اس کے ساتھ اتنی نیکی کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ آپ کی مصلحت پوری ہو جائے اور جو ہے نا آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے آپ کا کام ہو جائے۔ یہ درمیانی صورت ہے۔ تو اس صورت میں اتنی نیکی جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنی نیکی کریں کہ آپ کی وہ رشتہ داری یا آپ کا کام نکل آئے اس سے۔ ہاں جی، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم جو ہے اس کی نیکی کی، وہ یہ ہے کہ جو ادنیٰ صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے،
ایک ہے پہلے اس میں تھا کہ آپ کی اپنی رشتہ داری یا مصلحت ہے، ایک یہ ہے کہ کافر ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بھلائی کرنے کے بیہائنڈ جو ہے نا یہ ہے کہ مسلمانوں کا فائدہ ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا فائدہ ہو یا اسلام کا فائدہ ہو تو اس مصلحت کے لیے یا کوئی جنگی چال ہے جس کے اندر آپ اس کے ساتھ بھلا کریں تو مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہو سکتی ہے، یا کسی کام میں مسلمانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ اس حالت میں آپ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ ہاں جی، اور یہ وہ کافر جس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ اگر کریں تو اس صورت میں آپ اس کے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں جس سے مسلمان کا فائدہ ہو سکتا ہو۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ آپ کسی مصلحت اپنی کے تحت، مسلمانوں کی مصلحت کے تحت، اسلام کے فائدے کے لیے اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو اس حد تک آپ کا جائز ہے۔ بلا وجہ ایسے ہی آپ ایک نیک انسان اور ایک اچھا آدمی بننے کے لیے آپ بلا وجہ کسی کافر کے ساتھ نیکی کریں تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ لکھا ہے نیکی کے بارے میں۔ دوسرا ہے اقساط، تقسطوہم وتقسطوا الیہم، کہ ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اس کی بھی 3 چیزیں ہیں، ہاں جی، کہ ان پر ظلم نہ کرو۔ تو ظلم، جہاں تک ظلم کا تعلق ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، وہ حربی کافر ہو جو برسر پیکار جنگ میں ہو، اس پر بھی ظلم جائز نہیں ہے، اور بلا وجہ ظلم جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے والا ہے، یعنی ذمی کافر ہے، مستامن ہے، مستامن کا مطلب ہوتا ہے جو ویزا لے کر جائے کسی ملک میں، جیسے ہم ویزا لے کر یہاں آئے ہیں، اسی طرح اگر اسلامی ملک میں کوئی کافر ویزا لے کے جاتا ہے تو وہ مستامن اس کو کہتے ہیں۔ اور جو وہاں رہائش کرتا ہے، اختیار رکھتا ہے، جیسے کافر رہتے ہیں مسلمان ملکوں میں، ان کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ذمی کافر ہو جس کی ذمہ داری حکومت پر ہو، جن کا پروٹیکٹ کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو حکومت کے لیے، یا مستامن جو ویزا لے کر جائے اس کا پروٹیکٹ کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ویزا دیا ہے، تو ایسا لوگ جو ہے نا ان پر بھی ظلم جائز نہیں ہے بلا وجہ۔ اور جو حربی کافر جو برسر پیکار ہے بلا وجہ اس پر بھی ظلم جائز نہیں ہے، ہاں جی۔ اور یہ مصلحت کے لیے نہیں ہے، یہ واجب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ بات ہوگی پہلی کہ کافر پر ظلم نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کفار جن سے آپ کا معاہدہ ہے، آپ ان سے ٹریٹی کر کے نا اس کو کرتے ہیں، یہ معاہدہ ہو گیا، ان کافروں پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے، ان پر بھی انصاف، ان کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کریں۔ اور کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، تو بلا وجہ ظلم ان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی خرابی آتی ہے تو آپ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو بتائیں کہ ہم آپ کا معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں اس وجہ سے، توڑنے کے بعد جو آپ کرنا ہے پھر آپ اس کے ساتھ بات کریں۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو جائز ہے، یعنی کفر ان پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حربی کافر ہو یا معاہدہ جس کے ساتھ ہو، واجب ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور جس کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے ساتھ بھی نہ کرو۔ تیسرا مراد یہ ہے کہ اگر ایک کافر ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اتنا ہی احسان کریں جتنا اس نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو $1000 دیا ہے، کافر نے آپ کو $1000 دیا ہے، یا اس کا احسان ہے آپ کے اوپر، آپ کو ضرورت تھی یا کسی وجہ سے اس نے آپ کی ضرورت پوری کی، $1000 دیا۔ اب آپ جب اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو $1000 اس کو دیں، اسی طرح احسان کریں کہ 1000 سے اوپر آپ کو اس کے ساتھ احسان نہ کریں، اتنا ہی کریں، کیوں کافر ہے اور اس نے آپ کے ساتھ جتنا احسان کیا اتنا ہی کریں۔ آپ اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ آپ کا والد ہے
آپ کی والدہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اور وہ کافر ہے، اس نے آپ کے ساتھ آپ کو $1000 دیا آپ کے فائدے کے لیے. اب اگر اپنے مال سے آپ 1000 کی بجائے اس کو 1500 دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 1500 دے سکتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے، یا آپ اس کی دوستی کی وجہ سے، یا اس امید پر کہ یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے. اس صورت میں آپ اتنا احسان اس کے انصاف کر سکتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ جلد 14 میں آپ نے ان آیات کے تحت اس کو ذکر کیا. یہ تو تھا کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو یا ان کے ساتھ انصاف کرو. اب تیسری بات جو ہے، فرمایا کہ جن لوگوں نے تمہارے پر ظلم کیا، تمہیں نکالا، تمہارے ساتھ لڑائی کی، اللہ منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تم محبت کرو، ان کے ساتھ محبت نہ کرو. یہ محبت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے محبت حقیقی محبت، ایک ہے حقیقی محبت، اور ایک ہے محبت جو محبت کی صورت ہے. جیسے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو، یا کیا لفظ میں بولوں، اس کو ڈرامہ کرتے ہیں. ہاں، یعنی ایک ہے حقیقی محبت کہ آپ کا دل لٹکا ہوا ہے اس کے لیے، آپ کا روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک آپ اس کے پاس نہ جائیں، آپ اس کو ہر وقت جو ہے نا آپ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ کو ملنے کا دل چاہتا ہے. یہ ہے حقیقی محبت. ہاں جی. اور ایک ہے ڈرامہ محبت. تو ڈرامہ محبت جو ہے، یہ 2 صورتیں میں اس کی آپ کو وضاحت کرتا ہوں. حقیقی محبت یہ ہے کہ قلبی میلان آپ کا اس کے ساتھ ہو. یہ مطلقاً ہر حال میں حرام ہے. بس آپ مسلمان ہیں، ایک کافر ہے، آپ اس کے ساتھ محبت کریں، دلی محبت کریں، آپ کا وقت اس کے بغیر نہ نکلے، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پاس پہنچے ہوں، شام کے بعد اس کے بعد، دن کو اس کے پاس، چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ قلبی محبت، دل سے محبت، یہ مطلقاً حرام ہے. یہ مطلقاً حرام ہے. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی اولاد ہے وہ کافر، باپ کافر ہے، ماں کافر ہے، اولاد کافر ہے، یا اس کی بیوی، جو فقہاء نے لکھا، میں آپ اس کو میں جملہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، بتانا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا کہ بیوی ہے کافر لیکن ہے خوبصورت. تو خوبصورت آدمی کی طرف دل مائل ہوتا ہے نا، علماء نے لکھا ہے. تو یہ وہ محبتیں ہیں جو ہے نا انسان اس محبت کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. باپ کی محبت میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا والد ہے، ہاں جی، دوسرے کافروں سے الگ ہے کیونکہ یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے، ہاں جی، یہ یا میری اولاد ہے. جیسے میں نے حضرت سعد کا واقعہ سنایا کہ حضرت سعد کی ماں کی محبت بیٹے سے اتنی تھی کہ میں بیٹے کو مجبور کر دوں گی کہ وہ اسلام چھوڑ دے گا. یہ محبت، یہ وہ محبت ہے جس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. تو ایسی محبت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ وہ ماں باپ کی طرف میلان کرے، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، ان کے ساتھ چونکہ وہ مجبور ہے ان کی بے ادبی نہ کرے، ان کو کچھ نہ کہ ان کی خدمت کرے، لیکن جو ہے نا اس محبت پر کنٹرول کرے، کیونکہ یہ مجبور ہے ان کے ساتھ محبت کرنے پر، لیکن اس کو حکم ہے کہ یہ محبت دل سے نہ کرے کیونکہ وہ اللہ رسول کے دشمن ہے. ہاں جی. اور اللہ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تو چاہے تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تم بے ادبی ان کی نہ کرو، ان کے ساتھ سختی ایسی نہ کرو کہ لوگ تمہیں بے ادب کہیں یا ان کو تکلیف ہو. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا اپنے والد کو، حضور نے منع کیا نا
کہ ابو بکر کیوں مارا آپ نے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ اگر میں تلوار ہوتی میں ان کے سر اڑا دیتا، لیکن کیا مطلب تھا کہ مجھے ان سے اگر یہ جب تک آپ کی گستاخی نہ کرتے تو میں ان کو کچھ نہ کہتا، گستاخی کی تو میرے دل میں محبت نہیں رہی، ان کی محبت پہلے بھی نہیں تھی، پہلے تھا کہ میں ادب کرتا تھا، میرے والد ہے، لیکن اب جب انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا تو میں نے تھپڑ مار دیا، تلوار ہوتی تو میں گردن اڑا دیتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ محبت جو ہے نا اس کی ماں باپ کی ہے، لیکن ان کو انہوں نے دل سے نکال دیا تھا، تو تم بھی دل سے نکال دو ان کے ساتھ محبت، لیکن یہ وہ محبت ہے جس پر کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ حقیقی محبت جو ہے نا کافر کے ساتھ، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا اولاد ہو، حقیقی محبت کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے دیکھ لو، حضرت قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا، انہوں نے کہا ابا جی مجھے بچا لو، ان کا بیٹا آ جا، پانی آ جائے گا، ڈوب جائے گا، مر جائے گا۔ ہاں جی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ہاں جی، آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ ہاں جی، تو اسی طرح جو ہے نا یہ حقیقی محبت کسی کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے محبت کی ایک قسم۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے محبت نہ کرو، ان کفار سے۔ دوسرا تھا جو صورتاً محبت ہوتی ہے، یعنی ڈرامہ محبت، اس کے بارے میں فرمایا کہ بندے کا دل کافر کی طرف بالکل مائل نہ ہو، ہاں جی، لیکن اس سے برتاؤ ایسا کرے جو بظاہر محبت لگے۔ مثلا جیسے آج کے پالیٹیشین آتے ہیں نا آپ کے پاس، تو بڑے وہ آپ کے ساتھ قرب اور وہ گلے لگتے ہیں، ملتے ہیں، یہ بہت نائس پرسن ہے، ہاں جی، کرتے ہیں نا، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ووٹ لینا۔ یہ سمجھتے ہیں نا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ووٹ لینا۔ اور ہمارے آدمی بھی ان کو گھر کے گلاس میں، گھر کی پلیٹ میں ان کو کھانے پینے کا نہیں دیتے، وہ گلاس وہ پلیٹ دیتے ہیں جو ڈسپوزیبل ہو، آپ سمجھتے ہو نا؟ اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ سمجھ آئے نا میرے کو؟ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہوں گے میرا؟ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کوئی انشورنس والا آ جائے، کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی وکیل آ جائے، کوئی پالیٹیشین آ جائے، ہم اس کو صوفے پہ بٹھاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے اچھے الفاظ بولتے ہیں، لیکن اوپر سے سمجھتے ہیں نا میری بات؟ یہ صورتاً محبت ہے۔ ہم ان کو اس کی پلیٹ میں نہیں کھاتے، جیسے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم ایک برتن میں کھاتے ہیں، اس کو اس پلیٹ میں، اس گلاس میں ہم ان کو نہیں دیتے جن کو ہم یوز کرتے ہیں۔ سمجھے میری بات؟ تو یہ حکم ہے دوسرا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ جو محبت اور میلان کا پتہ نہ دیتا ہو، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی جو ہے نا ظاہر کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن دل میں محبت نہ ہو۔ یہ ہے محبت کی دوسری صورت۔ اور یہ بھی ہم اس لیے کرتے، یہ منع نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے یہ تو منافقت ہوئی، یہ منافقت نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور آپ کو ملے گا یہ حدیث پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مائی صاحبہ کہتی ہے کہ ایک آدمی آنے والا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، صحابہ موجود تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سمجھتی تھیں، چونکہ ایک تو کمرہ تھا، وہ اگر پردے کے پیچھے ہوتی تھی تو صحابہ ادھر ہوتے تھے، تو مختصر جگہ تھی، ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بہت بڑا مینشن ہو جس میں جو ہے گیسٹ روم ہو، جہاں گھر کے افراد علیحدہ ہوں، میٹنگ علیحدہ ہو، تو نہ پتہ ہو، ایک ہی گھر تھا، کمرہ تھا۔ مائی صاحبہ ہر بات سنتی تھی، مہمان آ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، کیا حدیث ہو رہی ہے۔ ایک آدمی آ رہا تھا، حضور نے فرمایا ایک شیطان کے چہرے والا آدمی آ رہا ہے، یعنی آپ نے ایسے برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، فرمایا صحابہ تیار جاؤ، ایک منافق آ رہا ہے، ایک شیطان آ رہا ہے، ایک شیطان کے چہرے والا آ رہا ہے۔ اس طرح کی حدیث میں الفاظ ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن مجھے بات ابھی یاد آئی، فرمایا وہ آ رہا ہے، شیطان آدمی آ رہا ہے، فطرت پرور آ رہا ہے۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی، اس کو بٹھایا،
اس کو بٹھایا، اس کی بڑی عزت کی، اس کے ساتھ جو ہے نا اچھی گفتگو کی آپ نے. اب وہ چلا گیا تو مائی صاحبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے کیا کہا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے؟ اور جب وہ آیا تو آپ نے اس کی بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا آپ نے. ہاں جی. تو آپ نے فرمایا کہ کسی مصلحت کے ساتھ کسی شیطان کو، کسی برے آدمی کو اس طرح سے دفع کرنا یہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک یہاں کا پالیٹیشین ہے، ایک یہاں کا آفیسر ہے، وہ اچھا نہیں ہے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، پورا شہر پسند نہیں کرتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ آ جائے کسی کام کے لیے تو آپ اس کو کہیں کہ مردود میری آنکھوں سے دور ہو جا؟ ہاں. تو فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں احادیث میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ان کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ جو ہے نا، یہ محبت اور یہ برتاؤ جو ہے یہ مجبوری کی حالت میں ہوتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں حسب ضرورت جتنی مجبوری ہو اتنا اس کو ٹریٹ کرنا یہ جائز ہے. ہاں جی. مثال کے طور پر اگر ایسا آدمی ہے آپ اس کو ہیلو ہائی کہہ سکتے ہیں، ایسے کر کے دفع کر دے، جائز ہے. اور اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو کافی کا دے دے، اور اس طرح بھی اس کو جو اس کو ٹرکانا جائز ہے. تو مثلاً دوسرا یہ ہے کہ مثلاً دشمنی کا اظہار نہ کرے، اس کو اچھے لفظوں میں اس کو یاد کر کے، اس کو بات کر کے اچھے کے ساتھ اس کو کر دے. لیکن جو ہے نا اس میں بھی پھر ایک دو چیزیں اور ہیں، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت. یہ دو مسئلے اور ہیں. عزیمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. وہ دشمنی کرے، وہ دوستی کرے، وہ اچھا سمجھے برا سمجھے، ہی ڈونٹ کیئر. یہ عزیمت ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چونکہ وہ اللہ رسول کا دشمن ہے، کافر ہے، کھائے خصموں میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، مجھے نقصان دے فائدہ دے. یہ عزیمت ہے. یہ مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے اگر کسی کے اندر یہ ہمت ہے تو. اگر نہیں ہے تو پھر رخصت یہ ہے کہ بقدر ضرورت آپ اس کو اتناراض نہ کریں، اس کو اپنے گلے سے اتار دیں، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی عزت کے ساتھ، یا جو بھی طریقہ آپ کے سامنے ہو اس کے ساتھ آپ اس کو کر کے اس کو گلے سے اتار دیں کہ وہ آپ کے پاس چلا جائے. یہ ان دو آیات کریمہ کا مطلب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے رسالہ میں جو آپ نے 14ویں جلد میں فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا ہے، وضاحت کے ساتھ وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر الفاظ ذکر کر دیا. اللہ تعالی ہمیں ایسے ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں اس میں عزیمت کے ساتھ وقت گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سمجھ آئی؟ تو یہ مسائل کا جاننا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا.